السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل عقیدہ اہل سنت کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اینڈ شیئر کیجیے۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، محرم الحرام کی آج 8 تاریخ لگ گئی ہے، 8ویں شب ہے آج۔ اور یہ 5واں بیان ہے۔ تو میں نے ابھی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کرنے کیا ہے، رب قدیر قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب تبارک و تعالی اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی کے گھر والے، اے نبی کے خاندان والے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے گھر والوں سے کہہ رہا ہے، نبی کے خاندان والوں سے کہہ رہا ہے، نبی کے اہل سے کہہ رہا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں ناپاک سے دور کر دے، تمہیں ناپاک سے دور کر دے اور تمہیں پاک اور ستھرا کر دے۔ ناپاک سے دور کر دے اور تمہیں پاک اور ستھرا کر دے، اس آیت کریمہ کا یہ ترجمہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس آیت مقدسہ میں اہل بیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ اہل بیت کون لوگ ہیں؟ اہل بیت کس کو کہا گیا ہے؟ یہ اہل بیت ہیں کون؟ اس میں بہت سارے اختلاف ملیں گے آپ کو۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ چاروں کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ امہات المسلمین کو اہل بیت کہا گیا، یعنی ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اہل بیت حقیقت میں بہت ساری روایتوں میں یہی آیا ہے کہ اہل بیت سے مراد حضرت علی المرتضی، حضرت فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین جو ہے یہ اہل بیت ہے۔ اور حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ اے لوگوں، میں تم لوگوں کے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کو پکڑ کر کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہی کے راستے پر نہیں جاؤ گے، کبھی گمراہی کے دہلیز پر نہیں جاؤ گے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت۔ یعنی جس نے قرآن اور اہل بیت کو تھامے رکھا، جس نے قرآن اور اہل بیت کو پکڑ کر کے رکھا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ کبھی گمراہی کے راستے پر نہیں جائے گا، وہ کبھی گمراہی کے دہلیز پر نہیں جائے گا۔ اور اہل بیت سے محبت کرنے کے ساتھ ہی ساتھ اہل بیت سے محبت کرنے کا بھی جو ذکر فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وسلم
صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ موضوع کے اوپر میں بعد میں لوٹوں گا، پہلے آپ لوگ جو ہم اور آپ کل جو بیان سماعت کر رہے تھے وہاں سے شروع ہوتے ہیں، تاکہ واقعہ ہم سب کو پورا سمجھ میں آئے، پورا جان جائے۔ ہم اور آپ کل بیان یہ سماعت کر رہے تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے تعلق سے کل بات ہو رہی تھی اور بات وہیں پہ ختم ہو گئی۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جانشین خلافت ہوئے، وہ جانشین ہوئے۔ حضرات محترم، امام حسن اور حسین کے تعلق سے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلے حضرت امام حسن کے تعلق سے فرماتے ہیں، جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بچے ہی تھے، جب ان کا بچپن کا عالم تھا، وہ بچوں کے ساتھ جب تھے تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مجمع میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو میرا بیٹا ہے وہ دو گروہوں کے بیچ میں صلح کروائے گا۔ امام حسن کے تعلق سے کہتے ہیں جو میرا بیٹا ہے وہ دو بگڑے مسلمان گروہوں کے بیچ میں صلح کروائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے روایت فرماتے ہیں، راوی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سجدے میں جایا کرتے تھے، نماز جب پڑھا کرتے تھے اور جب سجدے میں جایا کرتے تھے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ان کے کندھے پر سوار ہو جاتے تھے، کبھی ان کے پشت پر سوار ہو جاتے تھے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو اتارتے نہیں تھے بلکہ وہ خود ہی اتر جایا کرتے تھے، اور جب سجدے میں اور جب رکوع میں جاتے تھے تب بھی اسی طرح سے کرتے تھے، اور حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو نہیں اتارتے تھے، وہ خود ہی اتر جایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قیام گاہ میں کھڑے ہوتے تھے، جب نماز میں قیام میں تھے، جب کھڑے ہوتے تھے تو پیر کو اتنا پھیلا دیتے تھے کہ حسن مجتبی ان پیر کے بیچ سے وہاں سے گزر جایا کرتے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ مقام ہے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اگر ہم اور آپ اس طرح سے کریں گے تو ہماری نمازیں نہیں ہوں گی۔ اگر ہمارے پشت پر کوئی آ کر کے بیٹھ گیا یا ہمارے سر کے اوپر کوئی آ کر کے بیٹھ جائے گا تو ہماری نمازیں وہاں ٹوٹ جائے گی کہ ہم نماز توڑ دیں گے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے۔ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ جب حضرت امام حسن اور حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے عالم میں دیکھتے تھے اور جب وہ ان کے کندھے پر سوار ہوتے تھے تو حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سجدے کو طول دیتے تھے، لمبی کر دیتے تھے، ان کے اترنے کا جو سولہ دیکھتے تھے، انتظار دیکھا کرتے تھے۔ جب یہ لوگ اتر جاتے تھے تب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے سے سر اٹھایا کرتے تھے۔ یہ مقام ہے امام حسن حسین کا۔ پڑھے درود پاک میں آگے بتا رہا ہوں، سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے روایت ہے، راوی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چاچی ام الفضل جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے، حضرت ام الفضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں لے کر کے آتی ہے اور آ کر کے حضرت حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دے دیتی ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو اپنے گود میں لیتے ہیں، لینے کے بعد ان کے ہونٹوں کو اس طرح سے چوستے ہیں، چوسنے کے بعد جو ہے سو لوگوں سے دریافت کرتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے پروردگار عالم
میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرتا ہے اس سے بھی تو محبت کر۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اس کی روایت کرتے ہیں، وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹ کو اس طرح سے چوس رہے تھے، اس طرح سے چوس رہے تھے کہ ہم اور آپ جو سو کھجور کو چوسا کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، کیسے ہم کھجور کو چوسا کرتے ہیں، اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لب مبارک کو چوسا کرتے تھے، ان کے ہونٹ کو چوسا کرتے تھے، اور یہ بھی فرمایا کرتے کہ اے پروردگار عالم، جو اس سے میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرتا ہے اس سے بھی تو محبت کر۔ یعنی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے، رب تبارک و تعالی اس سے بھی محبت فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین سے محبت فرما رہے ہیں، اور رب تبارک و تعالی بھی ان سے محبت فرما رہا ہے، اور جو حسین سے محبت فرما رہا ہے اس سے بھی رب تبارک و تعالی محبت فرما رہا ہے۔ پڑھیں تو لباک اللہم صلی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے گھر والوں کو پاک اور ستھرا کہا، اور پاکی ان کے لیے بیان فرمایا، ناپاکی سے دور رکھا۔ وہی اہل بیت ہے جس اہل بیت سے ہمیں محبت کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اہل بیت سے محبت رکھی اور جس نے اہل محبت کو تھامے رکھا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ ان کا مقام کتنا ہے، ان کا مرتبہ کتنا عالی و اعلیٰ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک مرتبے کا واقعہ ہے جس کو رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا أَبْنَانَا وَأَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ رب تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے نبی، اے میرے محبوب، بے شک تم سے جو عداوت رکھتے ہیں، تم سے جو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بولتے ہیں، تمہارے اوپر وہ چیز کو ظاہر کر دی گئی ہے، تو تم ان سے کہو کہ تم بھی اپنے بیٹے کو لے کر کے آؤ، میں بھی اپنے بیٹے کو لے کر کے آؤں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے کر کے آؤ، میں بھی اپنی عورتوں کو لے کر کے آؤں، تم بھی اپنی جان کو لے کر کے آؤ، میں بھی اپنی جان کو لے کر کے آؤں، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گرا کر کے ہم دعا کریں۔ جو حق پر ہوگا رب تبارک و تعالیٰ اسے بچا لے گا، اور جو نا حق پر ہوگا اس کے اوپر رب تبارک و تعالیٰ کی لعنت آئے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کا مطلب اس آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب نجران کے عیسائی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ وہاں کے بہت سے عیسائی لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کا بیٹا نہیں مانتے ہیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا جو سو بندہ اور نبی مانتے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ہاں بے شک میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں، اللہ کا رسول مانتا ہوں، اللہ کا نبی مانتا ہوں۔ وہ عیسائی کہتے غصے میں آ جاتے ہیں، غصے میں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے یا کبھی آپ نے سنا ہے کہ بغیر باپ کا کوئی بچہ پیدا ہو جائے؟ برادران ملت اسلامیہ، ان لوگوں کا کہنے کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ رب العالمین رب تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، مگر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، برحق ہے، اور مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، مگر حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر تم ان کو نبی اور رسول کیوں مانتے ہو؟ پھر ان کو تم جو سو نبی اور رسول کیوں مانتے ہو؟ پھر ان کو تم جو سو خدا
खुदा का बेटा क्यों नहीं मानते हो? हजरात मोहतरम, हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको ऐसा जवाब देते हैं कि वो लोग लाजवाब हो जाते हैं, मगर झगड़े के ऊपर उतर आते हैं। वो लोग झगड़े पर उतर आते हैं, बात से जो बात बन नहीं रही थी। तो हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ रब तबारक व तआला ने यही आयत मुक़द्दसा नाज़िल फरमाई और लोगों से और हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि ऐ मेरे नबी, वो लोग अगर नहीं मानते हैं तो तुमसे ये तुम मुबाहिला करो और उनसे ये कहो कि तुम भी अपने बेटों को लेकर के आओ, हम भी अपने बेटों को लेकर के आए, तुम भी अपनी औरतों को लेकर के आओ, हम भी अपनी औरतों को लेकर के आए, तुम भी अपनी जान को लेकर के आओ, हम भी अपनी जान को लेकर के आए और मुबाहिला करें और रब तबारक व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ा करके दुआ करें। जो हक पर होगा वो बच जाएगा और जो ना हक पर होगा वो निस्तो नाबूद हो जाएगा, उस पर रब तबारक व तआला की लानत होगी। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नजरान के ईसाइयों से ये मुबाहिले की दावत दी है तो वो लोग जो सोच में पड़ जाते हैं और सोच में पड़ने के बाद हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम लोग मशवरा करने के बाद इसका जवाब हम आपको कल देंगे। जब जो है वो ईसाई वहां से चले जाते हैं और उस वक्त के सबसे बड़े पादरी जो होता है, सबसे बड़ा पादरी जो होता है, वो ईसाइयों का सबसे बड़ा पादरी जो होता है जिसका नाम अब्दुल मसीह आया है, वो अब्दुल मसीह के पास जाते हैं और सारा वाकया कह सुनाते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुबाहिले की दावत आई है। तो अब्दुल मसीह लोगों से कहता है, ए नजरान के ईसाइयों, ए नसरानियों, सुन लो, तुम जानते हो कि वो बरहक है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक है। अगर तुम उनसे जो है मुबाहिला करोगे तो तुम से इसको नाबूद हो जाओगे, तुम सब के सब खत्म हो जाओगे और कुछ ही दिनों में जो है सारी ईसाईयत तबाह बर्बाद हो जाएगी, तुम में से एक भी बाकी नहीं रह जाएगा, सब के सब इसको नाबूद हो जाओगे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, सब जो ईसाई फिर हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं, उनके बारगाह में जाते हैं। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मैदान में निकल चुके थे, एक तरफ मैदान में निकल चुके थे। अब ईसाई के तमाम जो लोग आते हैं और वो अब्दुल मसीह सरदार भी उसके साथ आता है, वो पादरी जो होता है अब्दुल मसीह भी उसके साथ आता है। अब क्या देखते हैं कि हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक गोद में हजरत इमाम हसन है, दूसरे गोद में हजरत इमाम हुसैन है और पीछे हजरत अली मुर्तजा और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खड़े हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, वो अब्दुल मसीह जब उन लोगों को देखा है, जब इनको जो देखा है, जब अहले बैत मुतहहरात, जब अहले बैत अतहरात को देखा है तो वो चीख पड़ता है और ईसाइयों से कहता है, ए नसरानियों सुन लो, अरे मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ कि रब तबारक व तआला की बारगाह में अगर ये लोग दुआ कर दे और दुआ इस तरह से करे कि हे परवरदिगार आलम, तू पहाड़ को अपनी जगह से हटा दे, तो रब तबारक व तआला इनकी दुआओं में वो असर रखा है, इनकी दुआओं में वो ताकत रखा है कि रब तबारक व तआला इनकी दुआओं से पहाड़ को अपनी जगह से हटा देगा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, वो ईसाई जो कहता है, वो पादरी कहता है कि अच्छा है तुम लोग यहाँ से मुबाहिला ना करके जो रुजू कर लो। अब ईसाई जितने रहते हैं नजरान के सारे ईसाई जो हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुआफी तलाफी कर लेते हैं और जो भी उनको उनके उनको जो भी जो देने की जो बात होती है वो देने के लिए राजी हो जाते हैं और हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से वो लोग चले जाते हैं। मगर हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के मजमे में अर्ज करते हैं, ऐ लोगों, मैं ये देख रहा था कि देख रहा था कि नजरान के ईसाइयों पर अज़ाब इलाही इतना करीब आ चुका था, इतना करीब आ चुका था कि वो लोग सब के सब रिश्तों नाबूद होने वाले थे, सब के सब खत्म होने वाले थे और अल्लाह तबारक व तआला की ताकत से पूरे जंगल जो राख हो जाती थी और नजरान के ईसाइयों के ऊपर और वहां के चरिंद और परिंद के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की ऐसा अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा अज़ाब नाजिल होता, ऐसा अज़ाब नाजिल होता कि सब के सब रिश्तों नाबूद हो जाते और एक साल के अंदर अंदर पूरे दुनिया पूरे जमीन पर एक भी ईसाई बाकी नहीं रहता, सब के सब खत्म हो जाते। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, यही है अहले बैत जिनकी दुआओं का असर ये होता है।
وہ پادری دیکھ کر کے سمجھ جاتا ہے، وہ پہلے ہی پڑھ چکا تھا کہ اگر یہ لوگ دعا کر دیں، اور حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا تھا، جب ان عیسائیوں کو آتے ہوئے دیکھا تو حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب میں دعا کروں گا تو تم لوگ آمین کہنا۔ حضرت امام حسن حسین اور حضرت علی المرتضی اور فاطمہ سے کہا تھا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ان کی دعاؤں کا یہ اثر، وہ عیسائی پادری جانتا تھا کہ اگر یہ دعا کر دیں گے تو ہم سب کے سب نیست و نابود ہو جائیں گے، اور ایسے نیست و نابود ہو جائیں گے کہ ایک سال کے اندر اندر پورے زمین پر ایک بھی عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہی اہل بیت جن سے ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ جو اہل بیت سے محبت کیا وہ رسول سے محبت کیا اور رب تبارک و تعالیٰ سے محبت کیا، اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے اہل رسول سے دشمنی رکھی اور رب تبارک و تعالیٰ سے دشمنی رکھی۔ حضرات محترم، ان کے خاندان، ان کے اہل و عیال کی جو ہے ہمیں عزت کرنے کا حکم ملا ہے، چاہے وہ جیسے بھی ہوں، جن کے بھی جو اولاد ہو، اگر ہم اور آپ ان کی تعظیم نہیں کرتے تو ہمارے لیے یہ جو سنا عاقبت کی بات ہے، آخرت ہمارا خراب ہو جائے گا۔ کیونکہ ابو لہب، ابو جہل کی بیٹی، وہ ایمان لے کے آ چکی تھی۔ ابو جہل کتنا بڑا جو دشمن رسول تھا، وہ ایمان لے کر کے آ چکی تھی۔ جب مکہ المکرمہ سے مدینہ وہ ہجرت کر کے چلی آئی تو وہاں کے لوگوں نے ان کو تانا مارنا شروع کر دیا ابو جہل کی بیٹی کے اوپر۔ یہ دیکھو ابو جہل کی بیٹی ہے، اس کا باپ کٹر دشمن رسول تھا، سڑا ہوا کافر تھا، اس لیے اس سے کوئی محبت نہ رکھو۔ جب حضرت حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ میں کہتے ہیں کہ اے لوگو، تم لوگ مجھے تکلیف دے رہے ہو، میرے اہل کو تم لوگ تکلیف دے رہے ہو، اسے برا بھلا کہہ رہے ہو، جان لو جو مجھے تکلیف دے گا، میرے اہل کو جو برا بھلا کہے گا، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں گر جائے گا۔ اس لیے خبردار، آئندہ ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ ابو جہل کی بیٹی کے تعلق سے لوگ کہہ رہے تھے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو جو حضرت امام حسن حسین اور علی المرتضی اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر عداوت اور کینہ رکھے، ان کا حال کیا ہوگا؟ ان سے ہمیں محبت کرنے کی جو حکم دی گئی ہے تو ہم ان سے محبت کریں، اور محبت ایسی کریں کہ اپنے جان و مال سے بھی زیادہ محبت کریں۔ پڑھیں درود پاک میں ایک واقعہ سناؤں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بلخ کا ایک واقعہ ہے، بلخ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک علوی شخص، علوی کسے کہتے ہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ علوی اس شخص کو کہتے ہیں جو حضرت امام حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے نسل سے ہو اور حضرت فاطمہ کے نسل سے نہیں ہو۔ حضرت فاطمہ کے نسل سے نہیں ہے، حضرت علی المرتضی کے نسل سے ہے، ان کو علوی کہا جاتا ہے۔ وہ علوی لوگ ہوتے ہیں، ان کے نسل کو علوی کہتے ہیں حضرات محترم۔ تو ایک علوی شخص تھا، جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کے وقت ان کی بیٹیاں تھیں، کچھ ان کی بیٹیاں تھیں اور ان کی بیوی تھی، اور ان کی پرورش جو سو دو شوہر ہو گئی، وہ پرورش اپنی بیٹیوں کو نہیں کر پائی۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ بلخ سے جو سمرقند چلی گئی، سمرقند جب پہنچتی ہے، پہنچنے کے بعد اپنی بیٹیوں کو ایک مسجد میں بیٹھا لیتی ہے۔ بیٹھانے کے بعد ان کے پاس نہ کھانے کا کچھ روپیہ پیسہ تھا، نہ کھانے کا کوئی غلہ تھا، اور نہ کپڑے وغیرہ پہننے کے کچھ اچھے طریقے سے کوئی اچھے ڈھنگ کے کوئی کپڑے تھے۔ حضرات محترم، وہ اپنی بیٹیوں کو مسجد میں بیٹھاتی ہے اور کہتی ہے میں جا رہی ہوں، کہیں سے کھانے پینے کا کوئی انتظام کر لیتی ہوں۔ وہ عورت جاتی ہے اور رئیس شہر کو دیکھتی ہے، ایک شخص کو دیکھتی ہے کہ اس کے ارد گرد بہت سے لوگ جمع ہیں، سب کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں، سب کو کچھ نہ کچھ عطا کر رہے ہیں۔ وہ رئیس شہر تھا، ایک شخص سے پوچھتی ہے کہ وہ کون سے شخص ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ رئیس شہر ہے، یہاں کے بہت بڑے رئیس ہیں، وہ بہت پیسے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی مال و دولت عطا فرمائی ہے، اور وہ مسلمان تھا۔ برادران
رہنے ملت اسلامیہ، وہ عورت سوچتی ہے کہ ان کے پاس جانے کے بعد کوئی نہ کوئی کام ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ رئیس شہر کے پاس جاتی ہے اور اپنا سارا واقعہ، سارا ماجرا بیان کر دیتی ہے کہ میں الوی ہوں، میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جن کو میں نے مسجد میں بٹھا کر کے رکھا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کھانے کا کوئی غلہ نہیں ہے، ہماری کوئی امداد کر دیجیے۔ جب وہ الوی کا نام لیتی ہے تو وہ رئیس شہر کہتا ہے کہ اگر آپ الوی ہیں تو اس کا اگر آپ الوی ہیں تو آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ آپ الوی ہیں؟ تو وہ مایوس ہو کر کے وہاں سے لوٹ جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک اور شخص ہے جس کے ارد گرد کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے ارد گرد کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پھر جا کر کے ایک شخص سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ محافظ شہر ہے، شہر کے محافظ ہیں اور یہ ایک مجوسی ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ حضرات محترم، اب وہ عورت سوچتی ہے کہ ان کے پاس جایا جائے اور ان کے پاس جانے کے بعد ان کو اپنا ماجرا کر کے سنایا جائے، شاید ان سے کوئی امداد ہو جائے، شاید ان سے کوئی مدد مل جائے۔ حضرات محترم، وہ عورت اس مجوسی کے پاس آتی ہے، وہ محافظ شہر کے پاس آتی ہے اور سارا واقعہ بیان کر دیتی ہے، اور وہ رئیس شہر کے پاس جو واقعہ ہوا تھا اس واقعے کو بھی بیان کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بچیاں جو مسجد کے اندر ہے ان کو میں مسجد میں بٹھا کر کے آئی ہوں، میرے پاس کھانے پینے کا کوئی ساز و سامان نہیں ہے، ہماری مدد فرمائیے۔ حضرات محترم، وہ اپنے غلام کو اسی وقت آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ جا کر کے اپنی مالکین یعنی میری بیوی کو بلا کر کے لے کر کے آؤ اور اس سے کہو کہ اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے آئے۔ حضرات محترم، کچھ ہی دیر میں اس کی بیوی جو ہے کچھ لوٹی کچھ غلام کے ساتھ چلی آتی ہے۔ آنے کے بعد وہ اپنے شوہر کے پاس آتی ہے، کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ چلے جاؤ، ان کی بچیاں مسجد کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ لے کر کے اس کو اپنے گھر میں آؤ۔ حضرات محترم، اب وہ عورت جاتی ہے اور ان کو بھی لے کر کے جاتی ہے، وہ الوی عورت جو رہتی ہے ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے چلی جاتی ہے۔ جب مسجد کے اندر پہنچتی ہے، حقیقت میں دیکھتی ہے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، ان کو اپنے ساتھ لے کر کے آتی ہے، اپنے گھر میں ان کو لے آتی ہے۔ سب سے پہلے ان کو نہلاتی ہے، نہلانے کے بعد ان کو اچھے اچھے کپڑے پہناتی ہے اور ان کے کھانے کا انتظام کرتی ہے اور آرام گاہ کے لیے اس کا ایک الگ کمرہ تیار کر دیتی ہے، اب ادھر رئیس شہر جو تھا، جو ان کو ٹھکرا دیا تھا، ان سے جو ثبوت مانگ رہا تھا کہ آپ عالمی ہیں تو ان کا ثبوت کیا ہے؟ اب وہ رات میں سوتا ہے، کیا خواب دیکھتا ہے کہ میدان قارصہ جو حشر کا میدان برپا ہو گیا ہے اور لواء الحمد کا جھنڈا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جھنڈے کے سائے میں سارے لوگ ہیں۔ اب وہ آدمی جاتا ہے، جب وہ شخص جاتا ہے، وہ رئیس شہر جب حضور کی طرف جاتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، اپنا روح انور کو پھیر لیتے ہیں، اسے اعراض کرتے ہیں۔ اسے اعراض جب کرتے ہیں تو وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھ سے اعراض کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مجھ سے اپنا چہرہ کیوں پھیر رہے ہیں؟ آپ مجھ سے جو اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم کون ہو؟ کہتے ہیں کہ میں بھی تو مسلمان ہوں۔ کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تم اس کا ثبوت دو۔ برادران ملت اسلامیہ کو جواب ہو جاتا ہے، کوئی جواب نہیں دے پاتا ہے۔ سامنے ایک جنت میں محل رہتا ہے، وہ محل کو دکھا کر کے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رئیس شہر سے کہتے ہیں کہ یہ جو محل دیکھ رہے ہو وہ وہی محافظ شہر کا ہے، وہی مجوسی کا ہے جس کو رب تبارک و تعالی نے اس کے لیے یہ محل جو جنت میں عطا فرمایا ہے، جنت عطا فرمایا ہے۔ اب وہ جاگتا ہے، خواب سے بیدار ہوتا ہے، اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے منہ پہ خود تماچا مارنے لگتا ہے اور کہتا ہے یہ میں نے کیا کر لیا۔ اب اپنے غلاموں کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ عورت جو ہے اس عورت کو تلاش کیا جائے اور خود بھی جو عورت کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ تلاش کرتے کرتے پتا چلتا ہے کہ ایک مجوسی ہے جس کے گھر میں وہ لوگ جو آرام کر رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ رئیس شہر جو ہے اس مجوسی کی بارگاہ میں جاتا ہے اور وہ مجوسی سے کہتا ہے کہ وہ عورت جو تمہارے گھر میں آرام کر رہی ہے اس کو مجھے میرے گھر میں بھیج دیجیے۔ وہ مجوسی کہتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اس کو آپ کے حوالے
حوالے نہیں کر سکتے، اس کو ہم آپ کے گھر نہیں بھیج سکتے۔ وہ رئیس شہر کہتا ہے کہ آپ کو ہم جو 1000 دینار دیں گے، آپ مجھے اس کو میرے حوالے کر دیے۔ وہ کہتے ہیں کہ 1000 کیا 10,000 دینار بھی آپ مجھے دیں گے تو بھی ہم ان کو آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ رئیس شہر جو ہے جو ان کو بہت اصرار کرتا ہے، بہت زیادہ ان سے اصرار کرنے لگتا ہے، تو وہ مجوسی کہتا ہے کہ جس محل کو آپ نے دیکھ کر کے آیا ہے اسی محل کو میں نے بھی دیکھا ہے۔ حقیقت میں وہ محل رب تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے جو سو عنایت فرمایا ہے، اور میرے لیے عنایت فرمایا ہے، کیونکہ کچھ دیر پہلے ابھی خود میرے پاس حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے کر کے آئے تھے، خواب میں تشریف لے کر کے آئے تھے، اور جس وقت میں نے ان دونوں کو اپنے گھر میں، ان عورتوں کو اپنے گھر میں جو سو پناہ دیا ہے، اسی وقت میں کلمہ پڑھ کر کے ان کے چہرے کو دیکھ کر کے اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا ہو، اور ہمارے تمام گھر والے مسلمان ہو گئے ہیں۔ اور حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خواب میں یہ بتا دیا ہے کہ اے محافظ مجوسی، رب تبارک و تعالیٰ نے تیرے کارنامے کے اوپر جو تو نے ان عورتوں کی حفاظت کی ہے، ان کو کھانا کھلایا ہے، ان کو کپڑے پہنایا ہے، اس کے بدلے میں رب تبارک و تعالیٰ جنت میں تجھے محل عطا فرمایا ہے، اور اس محل میں تمہارے پورے خاندان والے رہیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ایک علوی کی امداد کرنے سے، مدد کرنے سے رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں ایک محل عطا فرما دیا۔ جو اہل بیت سے محبت کرے گا، جو حضور کے آل سے محبت کرے گا، اس کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہوگا۔ اور ہم لوگ وہی تو کر رہے ہیں، یہاں پہ جو ہم بیٹھے ہیں تو وہی تو ہم کر رہے ہیں۔ ان سے محبت اگر نہیں ہوتی تو یہاں پہ ہم جو سو اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ آج کے دور میں وقت بہت قیمتی ہے۔ شیرو بھائی اپنا دکان چھوڑ کر کے آئے ہیں، میں بھی کچھ جو رکھا ہوں وہ بھی چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ منا باپا جو سو 4-5 بلی چھوڑ کر کے آئے ہیں۔ ہمارے قاسم بھائی ہے، فاضل بھائی دیجیے، میں نام بول رہا ہوں، جو بھی ہو، سب لوگ اپنا اپنا جو سو کاروبار چھوڑ کر کے آئے ہیں۔ برادران میں سبراتی بھائی تو سب لوگ کچھ نہ کچھ چھوڑ کر کے آئے۔ کیوں چھوڑ کر کے آئے؟ یہ محبت ہے، محبت کا اظہار کر رہے ہیں ہم لوگ۔ یہ وہی محبت ہے نا جس کے تعلق سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں ایک واقعہ ہو گیا تھا۔ محبت سب سے بڑی چیز ہے، محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علم آپ کے پاس جو سو پورا کروڑ جو سو آپ کے پاس جو سو ڈھیر لگا ہو، اور محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ وہی موسیٰ کلیم اللہ، جب یاد آ گیا تو میں آپ کو بتا دوں، وہی موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک جاہل آدمی، ایک ان پڑھ گوار آدمی جس کو کچھ نہیں آتا تھا، وہ آسمان کی طرف نگاہ کر کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے مولا مدتوں ہو گئے ہیں میں نے تجھے دیکھا نہیں ہے، اگر میں تجھے ایک مرتبہ دیکھ لوں تو تجھے نئے کپڑے پہناؤں گا، تجھے اچھے صابن سے نہلاؤں گا، تمہارے بدن پر خوشبو لگاؤں گا۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اس کلام کو سنا ہے، اس لفظ کو سنا ہے، تو لفظ وہاں سوٹا آیا۔ سوٹا سمجھتے ہوں گے آپ لوگ، جو اپنا یو پی بہار جھارکھنڈ کے سوٹا سمجھتے ہوں گے، چھڑی کو سوٹا کہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ سوٹا اٹھاتے ہیں اور اسے ایک سوٹا مارتے ہیں، کہ اس میں لفظ سوٹا ہی آیا ہے، ایک سوٹا مارتے ہیں۔ سوٹا مارنے کے بعد کہتے ہیں بے وقوف تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نہانے سے پاک ہے، کپڑا پہننے سے پاک ہے، عطر لگانے سے پاک ہے، وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اور تم ایسی لفظ کہہ رہے ہو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ اتنا کہہ کر کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ آگے گزر جاتے ہیں۔ وہ شخص پھر آسمان کی طرف نگاہ کر کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے مولا ایک مرتبہ تم سے بات کی اور تم نے مار کھلا دیا، جہاں میں تجھ سے بات کبھی نہیں کروں گا۔ بے وقوف تھا، ان پڑھ تھا، جہاں تک اس کی عقل کام کر رہی تھی وہ بول رہا تھا، کہتا جہاں میں تم سے اب بات نہیں کروں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، کوئی پڑھے لکھے آدمی ایسا بولے گا تو چلے گا، نہیں بات کرے گا تو نہیں بات کرے گا، نہیں بات کرنا ہے تو مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا بگڑتا ہے؟ مگر وہ ان پڑھ تھا، وہ یہی کہتا ہے کہ جہاں میں تم سے اب بات نہیں کروں گا۔ برادران ملت اسلامیہ،
موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور کے پار اوپر جاتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آواز لگاتے ہیں، اے مولا، اے پروردگار عالم، جس طرح سے تو روزانہ کلام بھیجتا تھا آج بھی بھیج، میں تیرا کلیم ہوں، میں تیرا موسیٰ ہوں، تو جو جس طرح سے کلام بھیجتا تھا آج بھی بھیج۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ، میں تم سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک تم اس شخص کو نہ منا لے جس کو تم نے سوٹا سے مارا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں، پروردگار عالم، وہ شخص تیرے بدن میں صابن لگا رہا تھا، تجھے نہلا رہا تھا، تیرے بدن میں خوشبو لگا رہا تھا، تجھے کپڑے پہنا رہا تھا، حتیٰ کہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ، جہاں تک کہ اس کی عقل کام کر رہی تھی، وہ مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، وہ نہ سمجھ تھا، وہ ان پڑھ تھا، وہ مجھ سے محبت کر رہا تھا، وہ محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ اے موسیٰ، تو سن لے، میں محبت کا قائل ہوں، علم کا قائل نہیں ہوں۔ وہ محبت کر رہا تھا، اس لیے جا اس سے پہلے منع پھر میں تجھ سے بات کروں۔ برادران ملت اسلامیہ، تو محبت اسی چیز کو کہتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ محبت کو پسند فرماتا ہے۔ ایک عالم ہے، اگر اس کے دل میں محبت نہیں تو اس کی علم کوئی کام کا نہیں، اور ایک جاہل ہے، اگر اسی طرح سے محبت کر رہا ہے تو وہ جاہل جو سو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے گا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ ذریعہ اور وسیلہ ڈھونڈتا ہے۔ بات آئی تو ایک بات میں اور بتا دوں، ایک مرتبہ دو بھائی تھے، جو ایک بھائی جو سو عامل تھا، عمل کیا کرتا تھا، اور ایک بھائی تھا جو کوئی عمل نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی سجدہ نہیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی ریاضت نہیں، کوئی تلاوت نہیں۔ دوسرا بھائی جو سو اس کو سمجھاتے رہتا تھا کہ بھائی دیکھ، نماز پڑھا کر، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کر، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو سو دعا کیا کر، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر کی عبادت کر، کیونکہ یہی عبادت تمہیں کام دینے والی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ سمجھاتا تھا مگر وہ دوسرا بھائی سمجھتا ہی نہیں تھا۔ جب اس کی نزاع کا وقت آیا، جب اس کے انتقال کا وقت آیا، تو وہی بھائی آیا جو اس کو سمجھایا کرتا تھا، جو عامل تھا، جو نماز پڑھا کرتا تھا، ہر کچھ کرتا کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا بھائی دیکھ لیا، میں تم کو کتنا سمجھاتا تھا کہ نماز پڑھ، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر، سجدہ تلاوت کر، اب تیرا انتقال ہونے کا وقت آ گیا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے والا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا، کیا لے کر کے جائے گا، کیا منہ لے کر کے جائے گا، کیسی عبادتیں لے کر کے جائے گا؟ وہ بڑی سادگی سے جواب دیتا، بھائی مجھے یہ بتا کہ اگر رب تبارک و تعالیٰ میرا فیصلہ میری ماں کے ہاتھ میں کر دے، میری ماں کے کوئی دیکھے تو میرا فیصلہ میری ماں کے ہاتھ میں کر دے، تو میری ماں مجھے کہاں بھیجے گی؟ جنت بھیجے گی یا جہنم بھیجے گی؟ کوئی بھی بیٹا، کوئی بھی بچے کا فیصلہ اگر ماں کے ہاتھ میں کر دیا جائے تو ماں کبھی بھی اپنے بچے کا جو گناہ نہیں سوچے گی، چاہے وہ بچہ کتنا ہی کیوں تکلیف نہ دیا ہو اپنے ماں باپ کو، کوئی بھی ماں اپنے بچے کی برائی نہیں سوچے گی۔ تو وہ شخص کہتا ہے بتا کہ رب تبارک و تعالیٰ میرا فیصلہ میرے ماں کے ہاتھ میں چھوڑ دے تو میری ماں مجھے کہاں بھیجے گی؟ جنت بھیجے گی یا جہنم بھیجے گی؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ بھائی اگر ماں جو ہے میں تیرا فیصلہ اگر رب تبارک و تعالیٰ ماں کے ہاتھ میں کر دے تو ماں تمہیں تو جنت ہی بھیجے گی، ماں ماں ہوتی ہے، تمہیں کبھی جہنم میں نہیں بھیجے گی۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے جو مرنے کے قرار پر تھا کہ بھائی سن لے، ماں اگر مجھے جنت بھیجے گی تو جو رب تبارک و تعالیٰ ہے وہ اللہ ہے، وہ میرے ماں سے کروڑوں درجے زیادہ ہے جو سو محبت کرنے والا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم میں کیسے بھیج سکتا ہے؟ یہ ادا رب تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اسے جہنم کے بجائے جنت میں بھیج دیا۔ جب اس کے شخص نے اس کو جو ہے جب خواب میں دیکھا تو ماجرا پوچھا کہ کیا بات ہے، تو یہی ماجرا بیان فرماتا ہے کہ اسی وقت کا جو سو ایک بات تھی جو رب تبارک و تعالیٰ کو مجھے بہت پسند آ گئی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اسی بنا پر مجھے جہنم کے بجائے جو جنت میں داخل کر دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ وسیلہ ڈھونڈتا ہے، کب کس سے محبت کر لے، کب کس کے گناہ کو معاف کر دے، کوئی نہیں جانتا۔ باتیں تو بہت آ رہی ہے دماغ میں، مگر نہیں بولوں گا کیونکہ بہت سارا واقعہ پڑا ہوا ہے۔ بڑے دل دماغ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، تو اہل بیت سے محبت رکھیں کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کا بھی حکم ہے اور رب کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم بھی حکم ہے۔ ہم اور آپ کل سماعت کیے کہ حضرت علی المرتضیٰ شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جانشین بنے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کی کرسی سنبھالے تو وہ زیادہ دن تک خلیفہ نہیں رہے، 6 ماہ اور کچھ دن تک اپنی خلافت سنبھالی، اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے تو اپنا خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ یہاں تھوڑے سنجیدگی میں سنیے تب بات سمجھ میں آئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا، اور ان 3 شرطوں میں ان کو خلیفہ بنایا۔ وہ 3 شرطیں یہ تھی کہ میں آپ کو خلیفہ بنا رہا ہوں تو سب سے پہلے یہ سن لیجیے، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا یا انتقال ہونے والا رہے گا، یہ خلافت پھر امام حسن کی طرف لوٹنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ عرب کے لوگ اور عراق کے لوگ جو حجاج کرام یہاں پہ آئیں گے یا ہیں، وہ لوگ کبھی بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گزرے ہوئے زمانے کے تعلق سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ تیسری بات کہتے ہیں کہ جو امام حسن کے اوپر دین ہے وہ دین امیر معاویہ اس کا معاوضہ کریں گے۔ یعنی امام حسین کے اوپر کچھ دین تھا اس وقت، وہ کہتے ہیں جو میرے اوپر دین ہے، دینا ہے کسی فلاں فلاں کو کچھ جو دینا ہے، وہ دین جو سو آپ پوری کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں شرطوں کو قبول فرما لیتے ہیں اور خلافت میں وہ جانشین خلیفہ وہ بن جاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بن جاتے ہیں، خلافت کی کرسی وہ سنبھال لیتے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی کہا گیا ہے، ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، مطلب ان کو زہر دے کر شہید کیا جاتا ہے۔ اور اسی بات کو جب یہ حضرت امیر معاویہ آتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا بچپنے کے عالم میں، یہ جو میرا نواسا ہے اس کی وجہ سے دو مسلمانوں میں جو بڑے بڑے مسلمانوں میں صلح ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہو گیا تھا۔ اختلاف کب ہوا تھا؟ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان غنی کا قصاص لینے کے لیے خط بھیجا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بھیجا تھا۔ تو حضرت امام علی مقام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی کسی طرح سے ان سے قصاص نہیں لے پائے، ان سے ان کا بدلہ نہیں لے پائے، تو وہ لوگ خفا ہو گئے۔ پھر ان دونوں میں اس وقت جنگ ہو گئی تھی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں اختلاف ہو گیا تھا۔ وہی اختلاف یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، امام حسن کے دور خلافت میں وہ یہ اختلاف کو ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خلیفہ بن جاتے ہیں تو وہ سارا جو سو اختلاف بھول جاتے ہیں۔ وہی کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو باتیں ہوئی تھی پچھلے، ان کو جو سو بھول جانا ہوگا، تو یہ ساری باتیں کو قبول کر لیتے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ میرے پیشانی کے اوپر قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ جب اس خواب کی تعبیر لوگ خواب کا جو ذکر لوگوں سے کرتے ہیں تو سارے لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، مگر وہاں پہ ایک صحابی رسول رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ خواب آپ کا سچا ہے تو آپ کا وقت جو سو قریب ہو گیا ہے، آپ بہت جلد جو سو رب تبارک و تعالیٰ کے پاس جا ملیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے زہر دے کر کے مارا۔ پہلے ان کو شہد میں زہر دیا گیا، شہد میں جو زہر پلایا گیا، جب وہ شہد پیے تو ان کے پیٹ میں درد اچانک اٹھ جاتا ہے، وہ رات بھر تڑپتے رہتے ہیں۔ صبح کی جب سفیدی نمودار ہوتی ہے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں دعا کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ کی جو مدد سے انہیں جو شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کو جو کھجوروں میں جو زہر دیا گیا، جیسے جیسے وہ کھجور کھاتے گئے، ابھی 3-4 ہی کھجور کھائے تھے، ایک ان کو جو دست ہونے لگتا ہے، الٹیاں ہونے لگتی ہے۔ اسی وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کے گھر چلے جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین اپنے بھائی کو تڑپتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ ان کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پھر جب صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، پھر حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور وہاں پہ دعا کرتے ہیں۔ پھر حضور کی جو دعا حضور کی عطا کرم سے اور رب تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے پھر وہ
جو شفا یاب ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے ان کو جو 5 مرتبہ زہر دیا جاتا ہے اور 5 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور 5 مرتبہ شفا یاب ہو جاتے ہیں. مگر 6 مرتبہ جب ہیرے کی کنی پیس کر کے ان کے سراہی میں رکھی گئی اور جب انہوں نے وہ پانی پیا ہے, جو ہی وہ اس پانی کو اپنے حلق سے اتارا ہے تو حلق سے لے کر کے ناک تک جو پورا ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا ہے. برادران ملت اسلامیہ, حضرت امام حسین حسن رضی اللہ تعالی عنہ تڑپنے لگتے ہیں اور ان کا کلیجہ کٹ کٹ کر کے گرنے لگتا ہے, ان کو الٹیاں ہونے لگتی ہے, دست ہونے لگتا ہے اور ان کو جو دست کے ساتھ ساتھ کلیجہ کٹ کٹ کر کے جو نکلتے رہتا ہے. حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ عالم دیکھتے ہیں, اپنے بھائی کو تڑپتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنے بھائی سے کہتے ہیں, بھائی بتاؤ تجھے زہر کس نے دیا ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں, بھائی اگر میں تمہیں بتا دوں کہ مجھے فلاں شخص نے زہر دیا ہے تو کیا تم اسے قتل کر دو گے؟ کہتے ہیں ہاں میں اسے قتل کر دوں گا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, بھائی اگر میرا جس کے اوپر گمان ہے اگر حقیقت میں زہر وہی دیا ہے تو رب تبارک و تعالی اس کا فیصلہ کرے گا, اور میرا گمان اگر غلط ہے اور میں اس کے تعلق سے بول دوں تو پھر یہ ناانصافی ہوگی. حضرات محترم, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ میرا بھائی تڑپ رہا ہے اور بلک رہا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے, بھائی گھبرانے کی بات نہیں ہے, گھبراؤ مت, ابھی تھوڑی ہی دیر میں تم نانا جان کے پاس جا ملو گے, امی جان کے پاس جا ملو گے, ابو جان کے پاس جا ملو گے. حضرات محترم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, بھائی میں گھبرا نہیں رہا ہوں, مگر میں گھبرا نہیں رہا ہوں, میں اس جگہ پہ جا رہا ہوں, ایسی جگہ جانے والا ہوں جس کا کوئی مثال نہیں ہے, اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جس کا کوئی مثال نہیں ہے. وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ ان کو زہر دے کر کے مارا گیا تھا, اسی لیے جو زہر دے کر کے شہید کیا گیا تھا وہی لوگوں کی مثال وہ پیش کر رہے تھے. اب تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو دفن کیے جاتے ہیں. حضرات محترم, اب بات وہاں پر چلی جاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے. یہاں سے میں تھوڑا جلدی کرنے کی کوشش کروں گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بن گئے, جب خلیفہ وہ بنے تو ان کا جب انتقال کا وقت آیا, ان کی طبیعت جب علیل ہو گئی, ان کا انتقال کا وقت آیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا یزید اس وقت وہیں پہ تھا. اپنے باپ کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے, ابا جان آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, بیٹا میرے بعد خلیفہ تم ہی بنو گے, مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کرنا. جب تک ان سے تم مشورہ نہ کر لینا, ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کرنا. پہلے ان کو کھلانا, بعد میں تم کھانا, پہلے ان کو پہنانا, بعد میں تم پہننا, پہلے ان کو پلانا, بعد میں تم پینا. برادران ملت اسلامیہ, حضرت امیر معاویہ اپنے بیٹے یزید کو نصیحت فرما رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے محبت رکھنا, ایسی محبت رکھنا کہ ان کے بغیر مشورے کے بغیر کوئی نہ کام نہ کرنا, ان کے خلاف کبھی نہ جانا, کیونکہ بیٹے یہ خلافت جو ہماری نہیں ہے, خلافت ان کی ہے, اسی لیے یہ خلافت جن کی ہے ان کی طرف لوٹ جانی چاہیے, یہ خلافت ان کی طرف لوٹا دینا. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمال کو پہنچ جائے, یعنی پوری طریقے سے جب جوان ہو جائے تو خلافت ان کو دے دینا. اب وہ چاہے جو کرے, مگر یہ ہمارے لیے خلافت نہیں ہے. اگر تم ایسا نہیں کرو گے, اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم جانتے ہو کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, وہ امام حسین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, ان کا نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اگر تم ایسا نہیں کرو گے, ان سے عداوت رکھو گے, تو تمہاری شفاعت کون کرے گا؟ پھر تمہیں جنت میں لے کر کے کون جائے گا؟ برادران ملت اسلامیہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو پوری بات بتا کر کے وہ چلے جاتے ہیں. ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے, ان کا بھی انتقال پرملال ہو جاتا ہے. اب خلافت کی کرسی پر یزید بیٹھ جاتا ہے. خلافت کی کرسی پر جب یزید بیٹھا تو اب چاروں طرف خطوط بھیجنا شروع کیا, سب کی طرف خط بھیجنا شروع کیا.
ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر گلی میں خطوط بھیجنے لگا، اور خطوط میں یہ بھیجنے لگا کہ ہمارے بابا جان امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں یزید خلیفہ بن گیا ہوں، اس لیے میری بیعت کرو۔ اس وقت جو ہے سو ایک خط جو سو مدینہ المنورہ میں بھیجتا ہے۔ مدینہ المنورہ کا جو سو گورنر حضرت ولید بن عتبہ رہتے ہیں۔ حضرت ولید بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک صحابی رسول رہتے ہیں، ان سے جو سو خط بھیجتے ہیں کہ یہ خط جو سو جب ان کے پاس بھیجتے ہیں اس خط کا مضمون یہ رہتا ہے کہ ہمارے باپ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے تم سارے لوگوں کی میری بیعت لو، اور سب سے پہلے امام حسین اور عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر کی بیعت لو، اور اگر وہ لوگ بیعت نہ کریں تو ان کے اوپر سختی کرو۔ حضرات محترم، جب حضرت ولید کو جب یہ خط ملا تو وہ بڑے پریشان ہو گئے، بڑے حیران ہو گئے، وہ سوچنے لگے کہ ان لوگوں سے جو بیعت لینا آسان کام نہیں ہے، وہ سوچنے لگتے ہیں کیا کروں۔ ان کے دل و دماغ میں ایک بات بڑھتی ہے کہ جا کر کے مروان سے مل لیا جائے، مروان سے اس کا مشورہ کیا جائے، مروان سے پوچھا جائے کہ کیا کیا جائے۔ مروان وہی شخص ہے جب پیدا ہوا تھا، جب وہ پیدا بچے کو خاموش رکھوائیے برادران ملت اسلامیہ، جب مروان پیدا ہوا تھا تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسے لے کر کے آیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر کے آئے تھے، اس لیے لے کر کے آئے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی میٹھی چیز اپنے زبان سے چبا کر کے اس بچے کو نرم کر کے کھلائیں گے۔ وہی جو سو عادت بھی ہوا کرتی تھی، جب انبیاء کرام کی بارگاہ میں جو سو کوئی جایا تھے، کوئی بچے کو لے کر کے جاتے تھے تو انبیاء کرام یہی کرتے تھے، اپنی زبان میں کوئی چیز کو چبا کر کے اس بچے کو کھلا دیا کرتے تھے تاکہ اس بچے کی زبان صاف ہو جائے، وہ بچہ جو سو پرہیزگار بنے، وہ نبی کے نقش قدم پر چلے۔ مروان کو بھی لے کر کے جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چبا کر کے کھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ گلگت کا بچہ گلگت ہی ہے، اس کا باپ جو سو حکم تھا، اس کا باپ کا نام حکم تھا، تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر لعنت بھیجی تھی کیونکہ وہ ایک بہت بدبخت آدمی تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گلگت کہا تھا اور اس کے اوپر لعنت بھیجی تھی۔ تو وہی دیکھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مروان کو دیکھ کر کے کہتے ہیں یہ گلگت کا بچہ گلگت ہی ہے، تو وہ مروان سے ہم اور آپ کیا جو سو امید رکھ سکتے تھے۔ وہ مروان کے پاس ولید جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا خط جو ہے سو یزید کے پاس سے آیا ہے، انہوں نے ایسا خط بھیجا ہے، آپ بتائیں کہ کیا کرو، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ مروان کہتا ہے سب سے پہلے ان کی بیعت لو، اگر وہ بیعت نہ لے تو نہ دے تو سختی کرو، جاؤ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ حضرات محترم، جب مروان جب یہ کہتا ہے تو ولید اپنے کچھ قاصدوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتے ہیں اور انہیں بلا لیتے ہیں۔ ابھی مدینے والے کو خبر نہیں تھی کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارا جو خلیفہ تھا ان کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کو پتہ نہیں تھی۔ حضرات محترم، جب ان کا قاصد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور ان کی خبر لے کر کے آتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ لے کر کے چند ساتھیوں کو لے کر کے ولید کی بارگاہ میں، ولید کے دربار میں پہنچتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو وہیں دروازے پر کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اندر جا رہا ہوں، اگر میرا وہاں سے شور و شرابہ کی آواز آئے، اگر میری چلانے کی وہاں آواز آئے تو تم لوگ اندر داخل ہو جانا، اور اگر جو سو میں جب تک جو سو باہر نہ نکل جاؤ تب تک تم لوگ یہاں سے ہلنا نہیں۔ حضرات محترم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے دربار میں چلا جاتا ہے، مروان بھی وہیں رہتا ہے۔ ولید جب جاتا ہے تو اس خط کو پڑھ کر کے کہتا ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، یزید جو ہے سو آپ کی بیعت چاہتا ہے اور آپ کی بیعت چاہتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہماری بیعت چاہتا ہے تو کیا چھپ چھپ کر کے ہم بیعت دیں؟ چھپ چھپ کر کے بیعت لینے کی کیا بات ہے؟ اگر تمہیں کسی کی بیعت لینی ہو تو چلو بیچ میدان میں سب کے سامنے بیعت لو، سب کی بیعت لو، پھر بھی ہم جو سو بیعت دیں گے۔ ولید جو سو مان جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک صحابی رسول رہتے ہیں، وہ سلجھے ہوئے رہتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم جو ہے سو میدان میں چل کر کے آپ کی بیعت کو لیں گے۔ مگر جب یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے، مروان کو جو سو دیکھا نہیں گیا، اس سے رہا نہیں گیا، وہ ولید سے کہتا ہے اے ولید اب بھی اس کی بیعت لو، اگر یہ ابھی بیعت دے رہا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے قتل کر ڈالو۔ حضرات محترم، جو ہی قتل کا نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا ہے
مروان کی طرف پلٹ کر کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے اے مروان کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کرے گا؟ تم بہت بڑے کم بخت اور کمینے ہو. وہاں پہ جو سو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں بہت بڑے کم بخت ہو. اور وہاں سے پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں. حضرات محترم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جان لیا تھا کہ اس کی بیعت کو قبول نہ کر کے ہم نے اپنے لیے دشمنی پال لی ہے, کیونکہ وہ چپ چاپ نہیں بیٹھے گا, یزید خاموش نہیں بیٹھے گا, کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا. حضرات محترم اب پھر شام کے وقت وہی ولید پھر اپنے قاصد کو بھیجتا ہے اور یہ کہلوا بھیجتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جا بلا کر کے لے آؤ, وہ یزید کی بیعت کرے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اب یہ شام کا وقت ہو گیا ہے, ابھی میں نہیں آؤں گا, تم چلے جاؤ, میں صبح سوچوں گا اس کے بارے میں, صبح جو سو بات کروں گا یا صبح سوچوں گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب کو سن کر ولید واپس ہو جاتا ہے, کہتا ہے ٹھیک ہے ہم جو صبح کے بھی بات کریں گے. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو سو پورا یقین ہو گیا کہ اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے. وہ وہاں سے جو سو رخت سفر باندھنا شروع کر دیتے ہیں, اپنے اہل و عیال کو لیتے ہیں, اپنے اونٹ اور گھوڑے کے اوپر جو سو لگام ڈالتے ہیں اور ساز و سامان پیک کرتے ہیں. ساز و سامان بنوانے کے بعد برادران ملت اسلامیہ وہاں سے رخصتی کا جو سو وہاں سے رخصت ہونے کا ارادہ کر لیتے ہیں, وہاں سے مدینہ سے مکہ المکرمہ کی روانگی کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں. اب جو ہے سو تمام اہل و عیال کو لے کر کے مدینہ سے مکہ المکرمہ کی روانی ہے, وہ مدینہ المنورہ جس پہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس شہر سے محبت کیا کرتے تھے اور حضرت امام حسین بھی محبت کیا کرتے تھے, اور ایسی محبت کیا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اے مدینہ تو مجھے بڑا پیارا شہر ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ جس شہر میں نبی کا انتقال ہو وہ شہر نبی کے لیے بڑا مبارک ہوتا ہے, اس سے نبی کی بڑی محبت ہوتی ہے. اور وہی شہر ہے جس شہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا, وہی شہر مدینہ ہے جس سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی محبت فرما رہے ہیں. حضرات محترم جب یہ قافلہ نکلنے والا تھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اپنے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جاتے ہیں اور رو رو کر کے وہاں گر گرا کر کے کہنے لگتے ہیں اے نانا جان, اے نانا جان, میں آپ کے شہر مدینہ کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, وہ شہر مدینہ کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جس سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے, میں بھی بہت زیادہ محبت کرتا تھا. نانا جان میں اس شہر کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. برادران ملت اسلامیہ غور و فکر کیجئے اور سوچئے کہ اس وقت حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیسی جو ان کے دل میں کیسا ملال ہوتا ہوگا. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے پورے اہل و عیال مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر کے مکہ المکرمہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. تمام کے تمام لوگ وہاں سے جو مکہ المکرمہ چھوڑ کے مدینہ المنورہ چھوڑ کے مکہ المکرمہ چلے جا رہے ہیں. حضرات محترم یہ قافلہ یہاں سے نکل جاتا ہے. نکلنے کے بعد جو ہے جب مکہ المکرمہ پہنچا ہے, مکہ المکرمہ کے لوگوں نے جب حضرت امام حسین اور ان کے اہل و عیال کو دیکھا ہے تو وہ لوگ خوشی سے مچل جاتے ہیں اور ان کا بہت زیادہ زور و شور سے اور بڑی خوشی سے ان کا استقبال کرتے ہیں. حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے اپنے گھر میں جو جگہ دی, مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں رہنے کے لیے نہیں جاتے ہیں, یا وہاں جانے کے بعد جو کسی پہ اپنی بیعت نہیں لیتے ہیں, اور نہ ہی جو یزید کی طرف کوئی جو فوج کشی کرتے ہیں کہ ان کے اوپر چل کر کے چڑھائی کیا جائے, کیونکہ ان کا جنگ کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا. حضرات محترم اب جو مدینہ مکہ المکرمہ کے لوگوں کو بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہاں آئے ہوئے ہیں اور یزید حضرت امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور خلافت کی کرسی پر اس کا بیٹا یزید بیٹھا ہوا ہے. حضرات محترم اور یہ بات جو ہے سو چلتے چلتے کوفہ تک پہنچ جاتی ہے. جب کوفیوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے, کوفہ والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس وقت محبت کرتے تھے اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ شیعہ تھے, وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے. وہ لوگ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے شیعہ لوگوں نے ایک جگہ پر ایک گھر میں بیٹھ کر کے مشورہ کرنا شروع
شروع کر دیا کہ اے لوگوں امیر المومنین امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے. وہ لوگ تو وہ چاہتے تھے کہ امیر معاویہ کو جو خلافت کی کرسی پر دیکھنا نہیں چاہتے تھے کوفہ والے لوگ. وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہتے تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ مدینہ المنورہ میں ہی تھے تب ان کے پاس بہت سارے وہ لوگ خط بھیج چکے تھے کہ آپ یہاں چلے آئے, آپ کو ہم جو اپنا امام بنانا چاہتے ہیں. مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مرتبہ ان کو انکار کر دیا تھا. اب وہ لوگ ان لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے ایک گھر میں بیٹھ کر کے مشورہ کرنے لگتے ہیں اور کوفہ کے تمام لوگ جو یہ مشورہ کرتے ہیں ان میں سے ایک شخص جس کا نام سلیمان آیا ہے, وہ سلیمان کہتا ہے کہ اے لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید جو ہے سو تخت نشین پر بیٹھا ہوا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بیعت کے لیے خط بھیجا تھا مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیعت سے انکار کر دیا ہے. کیا تم امام حسین سے محبت کرو گے؟ کیا تم لوگ ان کا ساتھ دو گے؟ اگر تم لوگ ان کا ساتھ دو گے تو پھر ہم لوگ یہاں ان کو بلا لیں گے, اور اگر تم ان کا ساتھ نہیں دو گے اور ان کو بلا کر کے اگر تم لوگ یہاں سے پیچھے ہٹ جاؤ گے تو ایسا تم لوگ کبھی نہ کرنا. تمام لوگ ایک زبان میں کہتے ہیں کہ جب تک کہ ہماری جان ہے جب تک کہ ہماری جان ہے ہم ان پر قربان کر دیں گے, ان کا ہم ہمیشہ ساتھ دیں گے. جب تک ہماری زندگی رہے گی ان سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. برادران ملت اسلامیہ اسی وقت کوفہ والے لوگ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھتے ہیں. خط کا یہ مضمون ہوتا ہے کہ امام حسین ہمیں معلوم پڑ گیا ہے کہ امیر المومنین امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کا بیٹا یزید جو خلیفہ بن گیا ہے اور آپ جو ان کی بیعت سے انکار کر چکے ہیں, اس لیے آپ کوفہ چلے آئے. ہم لوگ آپ سے بیعت کر لیں گے, ہم آپ سے محبت کریں گے, ہم آپ سے محبت رکھیں گے. اگر آپ یہاں آ جائیں تو یہاں کا جو گورنر نعمان بن بشیر ہے جس کے پیچھے نہ ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں نہ ان کے پیچھے ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں, اگر آپ آ جانے کا ارادہ کر لیں گے یا آپ یہاں آ جائیں گے تو ہم نعمان بن بشیر کو یہاں سے ہٹا دیں گے, یہاں سے ان کو جو ہٹا دیں گے. آپ یہاں چلے آئے. برادران ملت اسلامیہ یہ پہلا خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 رمضان مبارک کے دن جو سے پہنچا. اب وہ خط کا مضمون پڑھتے ہیں. اب کچھ ہی دنوں کے بعد یکے بعد دیگر 53 خط جو ایک ساتھ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. وہ 53 خط کو جو حضرت امام حسین پڑھ پڑھ کے لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور اپنے جو وہ خط کو پڑھتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں. اب دیکھتے ہی دیکھتے 3-4 خط اور آ جاتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے ایک خط لکھتے ہیں کہ اے کوفہ والو میں جانتا ہوں کہ تم لوگ مجھ سے محبت رکھتے ہو, تم لوگ میرے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے ہو, مگر میں سب سے پہلے میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج کر کے دیکھوں گا. اگر حقیقت میں تم لوگ ان سے مجھ سے محبت رکھتے ہو تو ہماری بیعت کو حضرت مسلم کے ہاتھ پر تم لوگ بیعت کر لینا. اگر تم لوگ ایسا کرو گے پھر ہم جو سو فیصلہ کریں گے. اور امام مسلم جو سو اگر وہاں سے خط بھیجتے ہیں اور تمہاری محبت کا اظہار رہتا ہے اس خط میں, تب پھر جا کر کے ہم سوچیں گے. حضرات محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے امام مسلم کو وہاں بھیجتے ہیں. امام مسلم جو سو امام مسلم وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں. امام مسلم کے ساتھ ساتھ 2 ان کے بیٹے رہتے ہیں, ان دونوں بچوں کو بھی لے کر کے جاتے ہیں. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچتے ہیں تو کوفہ کے لوگ ان سے بہت ہی زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کا استقبال بڑے زور و شوق سے کرتے ہیں. حضرات محترم اب دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہفتے کے اندر حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر 12,000 لوگوں نے حضرت امام حسین کی بیعت کر لی اور بیعت کرنے کے بعد سب لوگ ان سے محبت کرنے لگے, سب لوگ ان سے راضی رہنے لگے. اب یہ محبت اور راضی کو دیکھ کر کے نعمان بن بشیر جو سو ایک خطبہ دیتا ہے اور خطبہ دینے کے بعد نعمان بن بشیر کہتا ہے کہ اے لوگوں اگر یزید کو یہ بات پتہ چل گئی تو ہمارے لیے بڑی دشواری ہوگی. وہاں پہ سب لوگ خفا ہو جاتے ہیں اور نعمان بن بشیر کے اوپر جو سو بگڑ جاتے ہیں. نعمان بن بشیر بھی جو سو اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں سے وہ خاموش ہو جاتے ہیں, وہ کچھ نہیں بولتے ہیں. وہ جو سو اپنے جو سو منبر سے اتر کر کے بیٹھ جاتے ہیں. وہاں پہ ایک ایسا شخص رہتا ہے جو یزید سے محبت رکھتا تھا, یزید سے دوستی رکھتا تھا. وہ یزید کو خط لکھ دیتا ہے کہ اے یزید مسلم بن عقیل جو سو کوفہ میں آ چکا ہے اور کوفہ کے جو سو 12,000 لوگ جو سو اس کے ہاتھ پر امام حسین سے
امام حسین کی محبت کر چکے ہیں. اور نعمان بن بشیر جو آپ کا گورنر ہے وہ بڑی جو ہے سو سادگی سے کام لے رہا ہے, بڑی جو ہے سو آسانی سے کام لے رہا ہے, لوگوں پر سختی نہیں کر رہا ہے. اگر تم جو ہے سو اپنی خلافت کو بچانا چاہتے ہو تو یہاں پر کوئی نیا گورنر بھیج دو جو سختی سے کام لے. برادران ملت اسلامیہ, یہ خط یہاں سے روانہ کر دیتا ہے. ادھر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خط لکھتے ہیں جو امام حسین کے نام لکھتے ہیں, امام حسین کے نام لکھتے ہیں. اس کا مضمون یہ رہتا ہے کہ اے امام حسین, کوفہ کے لوگ جو ہمارے ہاتھوں میں آ کر کے بیعت کر رہے ہیں اور آپ سے سب لوگ محبت کا اظہار کر رہے ہیں. کئی ہزار لوگ جو آپ سے محبت کر رہے ہیں اور سب کے سب لوگ جو آپ سے محبت کر رہے ہیں. اس لیے جیسے ہی آپ کو یہ خط ملے فوراً آپ وہاں سے چلے آئیے. حضرات محترم, ادھر امام مسلم کا خط نکلا ہے, ادھر یزید کے ساتھی نے یزید کو ایک خط بھیجا ہے. جب یزید کو یہ خط پہنچا ہے, یزید نے اس خط کو پڑھا ہے, وہ غصے سے بگولا ہو جاتا ہے اور نعمان بن بشیر کے پاس جو سو ایک خط لکھ دیتا ہے, وہ غصے سے بگولا ہو جاتا ہے. اور جو سو ایک عبید اللہ بن زیاد جو ہے سو ایک جگہ کا گورنر رہتا ہے, بصرہ کا گورنر رہتا ہے, اس کو بصرہ کے گورنر سے جو رہتا ہے اس کے پاس خط لکھتا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد, نعمان بن بشیر جو ہے سو بڑی جو ہے سو آسانی سے کام لے رہا ہے, لوگوں پر سختیاں نہیں کر رہا ہے. امام مسلم وہاں پہنچ گیا ہے, وہاں کوئی لوگوں کی بیعت کروا رہا ہے اور امام مسلم کے اوپر وہ لوگ بیعت کر رہے ہیں, میری بیعت کو توڑ رہے ہیں. اس لیے تم فوراً وہاں سے جو سو وہاں سے نکلو اور کوفہ پہنچ جاؤ اور نعمان بن بشیر کو جو سو گورنر سے ہٹا دو اور ان کے اوپر تم سختیاں کرو اور نعمان بن بشیر کو در بدر کر دو. اور اگر وہ یہاں سے جو سو تمہارے پاس جو سو اگر کوئی کسی طرح سے جو سو تمہارے اوپر سختیاں کرے تو تم انہیں قتل کروا دو. برادران ملت اسلامیہ, عبید اللہ بن زیاد کو جب یہ خط ملتی ہے اور اس میں خط میں یہ بھی لکھا رہتا ہے کہ تم بصرہ کے بھی گورنر رہو گے اور کوفہ کے بھی گورنر رہو گے. عبید اللہ بن زیاد یہ خط پا کر کے یہ خط پاتا ہے اور کوفہ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے. ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط پہنچا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس خط کو پڑھتے ہیں, خط کو پڑھنے کے بعد بڑے خوش ہوتے ہیں اور خوشی سے جو سو مکہ المکرمہ سے جو سو کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اور کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. برادران ملت اسلامیہ, ادھر عبید اللہ بن زیاد وہاں سے روانہ ہوا ہے, ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے ہیں. اب ان دونوں کو کوفہ میں جو سو کس طرح سے جو سو کی کوفہ میں جو سو قدم پہنچتا ہے اور کیسے پہنچتے ہیں اور کوفہ کے لوگوں کا اور کوفہ کے جو سو جو یزیدیت ہے, کوفہ کے جو لوگ تھے وہ کس طرح سے جو سو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو توڑ دیتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر زندگی رہی تو کل اسی موضوع کو یہیں سے لے کر کے اٹھوں گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھیں.